نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز مکرم علماء کرام، دینی و ملی بھائیوں، اس مدرسہ دارالحکمہ الاسلامیہ کی موقر معلمات اور طالبات اور میرے تمام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس مدرسہ دارالحکمہ الاسلامیہ میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آج اس ادارے کی رونق کو، اس کی شان و بان کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار۔ ابھی اس موضوع پر ایک بچی نے تقریر کی ہے، اچھی تقریر کی۔ دیکھیے، یہ بالکل واضح اور کلیئر بات ہے کہ معاشرہ عورت اور مرد دونوں سے وجود پاتا ہے۔ معاشرے کا جز جیسے مرد حضرات ہیں، ویسے ہی معاشرے کا حصہ عورتیں بھی ہیں، اور جب یہ عورتیں اس معاشرے کا جز ہیں، اس کا حصہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی اصلاح میں بھی ان کا حصہ ہوگا۔ جب یہ معاشرے کا ایک حصہ ہے تو معاشرے کی اصلاح بھی ان کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔
جیسے ایک مرد کی ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کی، ویسے ہی ایک عورت کی بھی ذمہ داری ہے معاشرے کی اصلاح کی، اور بغیر عورتوں کی کوشش کے معاشرہ پورے طور پر اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دین کی تعلیمات کو دیکھیے، قرآن کریم کو دیکھیے، احادیث نبویہ کو دیکھیے، کچھ مسائل ہیں جہاں شریعت نے مرد و عورت کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کے الگ الگ احکام کو بیان کیا ہے، ورنہ دین کے تقریباً سبھی مسائل ایسے ملیں گے جہاں اسلام نے دونوں کو برابر رکھا ہے، دونوں کے لیے یکساں احکام ہے اور دونوں کے لیے ایک طرح کی تعلیمات موجود ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے ابھی، اللہ نے اس میں کیا فرمایا؟ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ تم میں سے جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ صاحب ایمان ہے تو ہم اسے خوشگوار زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے۔ خوشگوار زندگی کی بات جب آتی ہے تو ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ خوب مال ہو، دولت ہو، خوب آشائش ہو تو یہ خوشگوار زندگی ہے، جبکہ یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ خوشگوار زندگی کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی ریل پیل ہے لیکن انہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے، چین و سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی زندگی خوشگوار زندگی نہیں کہی جا سکتی ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیک عمل مرد کر رہا ہو یا نیک عمل عورت کر رہی ہو، ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان دونوں ہی کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، ان کے تمام اعمال کا بدلہ بہت اچھے انداز میں دیں گے۔ جو بھی نیک کام یہ مرد کر رہے ہیں، جو بھی نیک کام یہ عورتیں کر رہی ہیں، اس کا ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کو، اس آیت کریمہ میں یہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ کی یہ فرمان ہے کہ جزا کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے مرد اور عورتیں برابر ہیں۔ اسلام نے یہاں پر کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں آپ دیکھیے معلوم کیا ہوا کہ معاشرے کا جو معاملہ ہے، معاشرے کی اصلاح کا جو مسئلہ ہے، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اس طرح کے نظریات کی حامل ہیں، آج اس طرح کی فکر پیش کی جا رہی ہے کہ ایک عورت کا کام صرف گھر کے اندر رہ کر کے کچھ چھوٹے موٹے کام کر لینا، بس اتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا اسلام کی تاریخ تو دیکھو، ان عورتوں نے کتنے بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیے، سیرت کو پڑھیے، صحابیات کی تاریخ کو پڑھیے، وہاں آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی۔ اگر آپ سیرت کو پڑھیں گی اور آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والی، نبی پاک کی دعوت پر لبیک کہنے والی سب سے پہلے جو شخصیت تھی وہ ایک خاتون تھی، کوئی مرد نہیں تھا۔ اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والی سب سے پہلے ایک خاتون ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی خاتون ہے، اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، پہلی وحی ہے۔ آپ کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اور کئی دن تک وہاں رہتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ وقت آیا جو وقت اللہ رب العالمین نے آپ کی نبوت کے لیے مقرر کیا تھا، تو فرشتہ آیا، فرشتے سے آپ کا پہلا تعلق تھا، آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قرآن کریم کو برداشت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ جو بہت مضبوط ہے تو وہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کریم کے نزول کی ہیبت تھی اور فرشتے سے پہلے
یہ الفاظ تھے اس نیک خاتون کے، باہمت خاتون کے، جس نے نبی پاک کو سہارا دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی۔ اور میرے ماں اور بہنوں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جیسے اسلام کی دعوت پر لبیک کہنے والی سب سے پہلی خاتون ہی ہے، اسی طریقے سے اسلام کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے والی بھی سب سے پہلے خاتون ہی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کردار ہے اسلامی خواتین کا، اور ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ ان کے بغیر معاشرے کی اصلاح یہ نامکمل رہے گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہماری یہ مائیں اور بہنیں معاشرے کی اصلاح کیسے کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت نے ہر چیز کا ضابطہ مقرر کیا ہے، اصول ہیں، ضوابط ہیں، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے، چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہر ایک کے لیے ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر ضابطے کے کوئی چیز ہو۔ ایک عورت اصلاح کا کام جو کرے گی اس کے لیے بھی ضابطہ ہے شریعت کی نگاہ میں، اس ضابطے کے اندر رہ کر کے اس کو اصلاح کا کام کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل مردوں کی نقالی کرے، اور جیسے ایک مرد محفلوں کی زینت بنتا ہے، جیسے ایک مرد اپنے پروگرام اٹینڈ کرتا ہے، ویسے وہ کرے نہیں، اس کے لیے بھی ضابطے ہیں، قانون ہے۔ ایک عورت کیسے اصلاح کر سکتی ہے؟ آپ اس چیز کو دیکھیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور دو ایک مثالیں اور دوں گا اصلاح کی۔ آپ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، دنیا جانتی ہے بہت بڑے امام، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ ان کی عظمت، ان کی منزلت اور ان کی منقبت کو کون نہیں جانتا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اتنا بڑا امام کہ اس کی بلندیوں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ کیسے ایک خاتون معاشرے کی اصلاح کرے گی۔ آپ اس واقعے کے تناظر میں دیکھیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا، عمر ابھی 10 سال کی ہے، کہتے ہیں کہ میری ماں مجھ کو فجر سے پہلے بیدار کرتی تھی اور میرے لیے پانی گرم کرتی تھی۔ بغداد میں رہتے تھے، بغداد میں ٹھنڈک بھی تیز پڑتی تھی، تو ان کی والدہ ان کو جگاتی تھی اور ان کے لیے پانی گرم کرتی تھی، ان کو وضو کراتی تھی، اور پھر وضو کرانے کے بعد ان کی والدہ خود کپڑا پہنتی، نقاب پہنتی، اور نقاب پہن کر کے اس اپنے چھوٹے بچے کو، 10 سال کی عمر ہے بچے کی، اس بچے کو لے کر کے مسجد جاتی تھی۔ مسجد دور نہیں ہوگی، مسجد پہنچاتی تھی والدہ ان کی، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں پہنچاتی تھی نماز کی ادائیگی کے لیے، مسجد میں پہنچاتی تھی درس کی مجلس میں حاضری کے لیے، اور جو بھی پروگرام مسجد میں ہوتے تھے علماء کے، مدرسین کے، ان تمام میں شرکت کے لیے مسجد میں پہنچاتی تھی۔ یہ ان کی والدہ کا معمول تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی والدہ کے تعلق سے یہ بات جو بیان کر رہے ہیں، جو انہوں نے اتنی محنت کی، اس محنت کا فائدہ کیا ہوا کہ اتنے بڑے امام کو تیار کر دیا۔ اتنا بڑا امام، جس امام سے دنیا اس وقت سے آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے، یہ اس والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ والد موجود نہیں تھے، والدہ نے تربیت کی، اور والدہ نے ایک ایسی شخصیت کو تیار کر دیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پوری ایک دنیا احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس میں کردار کس کا ہے؟ اس نیک سیرت خاتون کا، جو فجر سے پہلے بچی کو بیدار کرتی تھی، اس کے لیے پانی گرم کرتی تھی، اس کو وضو کراتی تھی، اور پھر خود نقاب پہن کر کے بچے کو مسجد پہنچایا کرتی تھی۔ یہ خواتین کی اصلاح کا یہ طریقہ ہے، اس لیے کہ ایک انسان سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں زندگی گزارتا ہے۔ استاذ کے پاس وہ بعد میں پہنچے گا، کسی اور کے پاس وہ بعد میں پہنچے گا، والد سے بھی اس کا تعلق بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی زندگی جو
گزرتی ہے وہ ماں کی گود میں گزرتی ہے، ماں کی پرورش میں گزرتی ہے۔ اگر ماں کے یہاں سلیقہ نہیں ہے، اگر ماں کے یہاں تعلیم نہیں ہے تو آپ یقین جان لیجئے کہ وہ بچہ خراب ہو سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے وہ۔ تو ایک اصلاح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی دین کی فکر کریں، ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے علم دین کی فکر کریں۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اور آپ ایک دوسری مثال دیکھیے، وہ کیا ہے؟ جس وقت فتنہ خلق قرآن زوروں پر تھا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سزائیں دی جا رہی تھی، ان کے ساتھ سختیاں کی جا رہی تھی، اسی وقت ایک عالم تھے عاصم بن علی رحمہ اللہ، اور اس واقعے کو علامہ ذہبی وغیرہ نے ذکر کیا اپنے تاریخ الاسلام میں، اور خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں ذکر کیا ہے اس واقعے کو۔ تو عاصم بن علی رحمہ اللہ تھے، ان کی 2 بچیاں تھیں، ان 2 بچیوں نے اپنے والد کو خط لکھا، اور والد کو جو خط لکھا ان بچیوں نے، تو انہوں نے اپنے والد کو لکھا کہ ابا جان معتصم نے، یہ خلیفہ تھا اس وقت، بادشاہ تھا، لکھا کہ ابا جان معتصم نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پکڑ رکھا ہے، اور وہ ان سے قرآن کو مخلوق کہلوانے کے لیے ان کے اوپر کوڑے لگا رہا ہے۔ اس طرح کی حالات ہے۔ ابا جان اگر آپ سے استفسار کیا جائے، وہ بچیاں کہتی ہیں اپنے والد سے کہ ابا جان اگر آپ سے اس مسئلے میں سوال کیا جائے تو آپ قرآن کو مخلوق بالکل نہ کہیے گا، قطعاً آپ کے پاؤں میں کہیں بھی لرزش نہ آنے پائے، آپ قرآن کو مخلوق نہ کہیے گا۔ اور پھر آگے بچیاں کہتی ہیں کہ ابا جان اگر آپ کی وفات کی، آپ کی موت کی خبر میرے پاس آ جاتی ہے تو اس سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف مجھے اس بات سے ہوگی کہ آپ قرآن کریم کو مخلوق کہہ دیں۔ آپ ذرا دیکھیے ان بچیوں کو، ان بچیوں کے پیغام کو دیکھیے، کیسے اپنے والد کو نصیحت کر رہی ہیں اور والد کو ہمت دلا رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت مشکل وقت تھا وہ، اور یہ فتنہ بادشاہوں کی سرپرستی میں پروان چڑھ رہا تھا، اور کئی بادشاہ یہ یکے بعد دیگرے اس فتنے کی سرپرستی کر رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس فتنے کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ لوگوں تم مجھ سے قرآن کو مخلوق کہلوانا چاہتے ہو، اگر تم قرآن کو مخلوق کہلوانا چاہتے ہو تو تم یہ سن لو، تم ڈنڈے کے زور سے مجھے قرآن کو مخلوق نہیں کہلوا سکتے ہو، تم 1 بار نہیں 10 بار نہیں، تم پوری زندگی کوڑے مارتے رہو، لیکن میں قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا۔ قرآن کو مخلوق کہلوانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ میرے پاس قرآن کی کوئی آیت لے آؤ یا نبی کوئی فرمان لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت لے آؤ جو یہ بتاتی ہو کہ یہ قرآن مخلوق ہے، یا نبی کا فرمان لے آؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا مشکل وقت تھا میرے بھائیوں، اس مشکل وقت میں آپ دیکھیے ان بچیوں کو اپنے والد کو خط لکھتی ہیں اور والد کو ہمت دلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابا جان آپ کی موت کی خبر اگر آ جائے تو مجھ کو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس بات سے ہوگی کہ آپ دل کی وجہ سے قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ کیسی تربیت تھی، اور کس طرح سے وہ عورتیں اصلاح کر رہی ہیں، اور اس اصلاح کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے، آپ اس چیز کو دیکھیے۔ اور ایک تیسری مثال دیکھیے، وقت کم ہے میں بات پھیلانا نہیں چاہتا، ایک تیسری مثال دیکھیے، امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک بڑے تابعی ہیں، انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور یہ ان کا خود اپنا واقعہ ہے جس کو علامہ دینوری وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مکے میں ایک تاجر کے یہاں گیا، کپڑے کا وہ تاجر تھا، اس تاجر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تاجر اپنے سامان کی خوب تعریف کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوب قسمیں بھی کھا رہا ہے، سامان کی
تعریف بھی کی جا رہا ہے، خوب قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میں نے اس کے یہاں سے خریداری نہ کرنے کا ارادہ کر دیا، کہا کہ نہیں، اس کے یہاں نہیں خریدیں گے۔ یہ انسان اتنی بلا وجہ قسم کھا رہا ہے اور بلا وجہ تعریف کرتا جا رہا ہے، تو کچھ تو بات ہوگی۔ اس کے یہاں سے خریدنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد گئے کسی اور کے یہاں سامان خرید لیا اور پھر وہ وہاں سے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد میں حج کے ارادے سے دوبارہ مکہ گیا، اور جب میں مکہ گیا تو میں اسی تاجر کے پاس میں پہنچا، اس کپڑے کے تاجر کے پاس، اور اس تاجر سے میں نے کہا کہ اے فلاں، تم مجھ کو جانتے ہو؟ میں چند سالوں پہلے تمہارے پاس آیا تھا، تو تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں جی ہاں، میں آپ کو پہچانتا ہوا فلاں صاحب ہے۔ اس نے کہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ عادت کیسے بدل گئی؟ تمہاری یہ عادت کیسے بدل گئی؟ میں پہلی بار آیا تھا تو تم خوب قسمیں کھا رہے تھے، اپنے سامان کی خوب تعریف کر رہے تھے، اور اب نہ تم زیادہ قسمیں کھا رہے ہو اور نہ اپنے سامان کی تعریف کر رہے ہو۔ تمہاری یہ عادت بدلی کیسے؟ کیسی چینجنگ آئی تمہارے یہاں؟ تو اس تاجر نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میری ایک بیوی تھی، اور اس بیوی کا معاملہ یہ تھا کہ میں اگر اس کے پاس کچھ بھی لے کر کے جاتا، کم لے کر کے جاتا، تو وہ اس کو معمولی سمجھتی، زیادہ لے آتا معمولی سمجھتی ہے، جو بھی لے جاتا میں تو اس کو وہ حقیر سمجھتی، معمولی سمجھتی وہ، یعنی اس کی چاہت رہتی کہ میں اور مال لے کر کے آؤں کیسے بھی ہو۔ تو اب اس کی وجہ سے مجھے قسمیں کھانی پڑتی تھی اور اپنے سامان کی تعریف بھی کرنی پڑتی تھی۔ اس کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد میں نے ایک دوسری عورت سے نکاح کیا، اور ایک دوسری خاتون جو میرے عقد میں آئی، میرے نکاح میں آئی، تو جیسے ہی میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلتے وقت یہ خاتون مجھ سے کہتی ہے اتق اللہ ولا تطعمنا الا طیبا ان جئتنا بقلیل کثرناه وان اتینا وان لم تأتنا بشیء عاناك بمغزلنا۔ یہ خاتون مجھ سے کہتی ہے کہ میرے شوہر، اللہ سے ڈرنا، تم جا رہے ہو تجارت کے لیے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ہمیں صرف پاک مال کھلانا، حلال مال کھلانا، جو کچھ بھی تم لانا میرے پاس گھر میں جو لانا وہ حلال مال ہونا چاہیے، حرام مال نہ ہو۔ اور آگے وہ خاتون کہتی کہ اگر آپ ہمارے پاس تھوڑا مال لے کر کے آئیں گے تو ہم اس کو اور بڑھا دیں گے، اس کو ہم اور بڑھا دیں گے، کچھ ہم بھی کریں گے اندر گھر میں، وہ اور بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہیں لائیں گے، کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کچھ بھی نہیں لائیں گے تو بھی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کیسے؟ ہم سود کاٹ لیں گے، کوئی اور کام گھر میں ہے ہم وہ کام کر لیں گے اور اس کے ذریعے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ وہ خاتون کہتی تھی اپنے شوہر سے، اور اس خاتون کے اس رویے کی وجہ سے، اس خاتون کے اس برتاؤ کی وجہ سے اس شخص کی حالت بدل گئی، اس کی دنیا چینج ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ انسان جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے مال کو بیچتا تھا، جو جھوٹی تعریف کر کے اپنے مال کو بیچتا تھا، اب اس دوسری خاتون کے اس سلوک کی بنیاد پر وہ نیک سیرت خاتون وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں لاؤ گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم کوئی اور انتظام کر لیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلوک کی وجہ سے اس کا رویہ بدل گیا، وہ انسان اپنے اس غلطی سے باز آ گیا، اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اپنے اس غلطی سے، اس سلوک سے باز آ گیا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ اصلاح نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اس طرح کی جذبات پیدا ہو جائیں، اگر ان کے یہاں اس طرح کا احساس پیدا ہو جائے، اگر وہ اپنے شوہروں سے بیجا مطالبات بند کر دیں، اگر ان کے یہاں اس طرح کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہمارے گھر میں جو مال آئے وہ حلال مال ہونا چاہیے، اگر
رہی ہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا پیغام دے رہی ہیں. اگر اس طرح کی بات ہماری ماں اور بہنوں کے اندر آ جائے تو آپ غور کیجئے کہ کتنی اصلاح ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرام کھانے سے بچ جائیں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو رب العالمین کے ڈر سے اپنے ناجائز کاروبار کو ترک کر دیں گے, کتنے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے موٹے کاروبار پر اور چھوٹی موٹی معیشت پر اور چھوٹے موٹے فائدے پر راضی ہو جائیں گے. تمام چیزیں ہوگی میرے بھائی. یہ اصلاح کے طریقے ہیں. ایک خاتون اگر اچھی ہوگی, یہ مدرسہ ویسے نہیں قائم کیا گیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ بچیاں یہاں پر دین کی تعلیم حاصل کریں, قرآن کریم کو پڑھیں, نبی پاک کی احادیث کو پڑھیں, سیرت کو پڑھیں, اور ایسے ہی جو قرون اولیٰ کی خواتین ہیں, صحابیات ہیں, ان کو پڑھیں. یہ مقصد ہے اس کا. اور یہ جب اچھی رہیں گی, یہ تربیت یافتہ ہوں گی, یہ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوں گی, تو ان کے بچے بھی اسی انداز کے نکلیں گے. ان کے شوہروں کے اوپر ان کا اثر ہوگا, ان کے گھر کے اوپر ان کا اثر ہوگا, اور ان کے معاشرے میں ان کا اثر ہوگا. آج کتنی, میں یہ نہیں کہتا کہ آج اتنا بڑا اسٹیج ہے اور اس میں مولانا عبدالغفار سلفی حافظہ اللہ جیسے مقرر ہیں, یہاں ایک خاتون آ کے تقریر کرے, نہیں. اس کا دائرہ کار الگ ہے, وہ اپنے گھر میں رہ کر کے اپنے بچے کی اصلاح کرے, اپنے بھائیوں کی اصلاح کرے, اپنے شوہر کی اصلاح کرے, اپنے والدین کی اصلاح کرے, اپنے پڑوس میں جو خواتین ہیں ان کی اصلاح کرے, ان کے یہاں جو شرکیات ہیں, بدعات ہیں, رسوم و رواج ہیں, اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں ہیں, ان کی اصلاح کرے. یہ تمام چیزیں یہ عورت کے دائرے کار میں آتی ہیں. ایسی چیزیں ہیں, خواتین کے تعلق سے ایسی باتیں ہیں جن کی اصلاح ایک مرد کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے, ایک عورت ہی کر سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی, اور یہ آپ کی خصوصیت تھی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ایک خصوصیت دی تھی. آپ نے کئی شادیاں کی, 11 بیویاں آپ کی, اس سے بھی زیادہ, اور 9 بیویاں آپ کی ایک ساتھ تھی. تو آپ کی کئی شادیاں ہوئی. اس پر لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے, میرے نبی کی سیرت کو نہیں جانتے, وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو حالانکہ اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے ان تک دین کو پہنچایا نہیں, نبی کی سیرت کو پہنچایا نہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں. جبکہ ایک انسان اگر نبی کی زندگی پر غور کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ کی جو شادیاں تھیں وہ شادیاں صرف نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں. جس نبی کی حالت یہ ہے کہ عین جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک بیوہ سے 40 سال کی عمر کی خاتون سے شادی کی, اور جب تک وہ حیات سے رہی اس وقت تک اسی ایک خاتون کے ساتھ بھی زندگی گزاری اس نبی نے. ظاہر ہے کہ بعد میں شادیاں ہوئی, ان کا مقصد, ان کی غرض و غایت یہ نفسانی خواہشات نہیں تھی. ایسا نہیں کہ جوانی میں ایک انسان ایک بیوہ پہ گزر کر رہا ہے اور بڑھاپے میں اس کی خواہشات بہت آ جائے, نہیں, بلکہ اس کے بہت سارے عظیم مقاصد تھے. انہی عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ دعوت کا مقصد تھا, اصلاح کا مقصد تھا, لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچانے کا مقصد تھا. اس غرض سے آپ نے شادیاں کی. اور ایسے واقعات آپ دیکھیں گے احادیث کے اندر. ایک خاتون آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے آپ سے حیض سے طہارت کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا. نبی پاک نے بتایا کہ ایک ٹکڑا لو تم کپڑے کا, اور اس کو خوشبو سے معطر کر لو, اور پھر تم اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو. توضعی بیاہ کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر. خاتون کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. نبی پاک نے کئی بار ذکر کیا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے اس کو سبحان اللہ بھی کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو سمجھا دیا. تو اس مقصد سے آپ نے شادیاں کی تھی, اور یہ مقصد ہے
تو ان خواتین کے ذریعے سے اصلاح کا ایک بڑا کام ہو سکتا ہے، گھر کے اندر اصلاح، اور اگر ضرورت پڑے کبھی کسی خاتون کے ساتھ تو گھر سے باہر بھی اصلاح کر سکتی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں قرون اولیٰ کے اندر، یہ خواتین اسلام نے گھر سے باہر نکل کر کے بھی اصلاح کا کام کیا ہے، شرعی ضابطے میں، شرعی دائرے میں رہ کر کے وہ اس کام کو انجام دے سکتی ہے، اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی اس کی۔ اس وجہ سے اس میں بھی ایک ضابطے کے تحت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آدمی اس کو بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح میں جیسے یہ خواتین معاشرے کا ایک جز ہے، اس کا حصہ ہے، تو اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں بھی ان کا حصہ ہے، ان کا کردار ہے، اور انہیں اپنے اس کردار کو ملحوظ کرنا چاہیے، اور ان کی جو بھی صلاحیت ہے، استطاعت ہے، اس صلاحیت کے مطابق ہے انہیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، اور گھر کے افراد سے، پڑوس سے، ان سے شروع کر کے انہیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ العالمین ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو خود اپنی اصلاح اور اس کے علاوہ دوسروں کی اصلاح کی توفیق ارزانی فرمائے، اور اس مدرسے کی جو معلمات ہیں، طالبات ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہاں سے دین کا علم حاصل کر کے وہ معاشرے میں اصلاح کا کام کریں، خدمت کریں اپنے گھر میں، گھر کے باہر، اور اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو اس کی توفیق ارزانی فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔